یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 تا آیت نمبر 108 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طرح ہم آپ کو ان کے احوال جو پہلے گزر چکے ہیں سناتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ جو کوئی اعراض کرے گا اس سے، سو وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور برا ہے ان پر قیامت کے دن جو بوجھ اٹھائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گھیر لائیں گے ہم گناہ گاروں کو اس دن جو کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ چپکے کہتے ہوں گے آپس میں کہ تم بس 10 دن ہی رہے، ہمیں خوب معلوم ہے جو کہتے ہیں، اور ان میں ایک بولے گا جو بہتر طریقے والا ہوگا کہ تم نہیں رہے مگر صرف 1 دن۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال، سو آپ کہہ دیجئے کہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر، پھر زمین کو صاف میدان کر دے گا، اور تم اس میں نہ دیکھو گے کوئی نہ ہمواری اور نہ کوئی بلندی۔ اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے جس کی بات ٹیڑھی نہیں، اور دب جائے گی آوازیں رحمان کے ڈر سے، پھر تو نہ سنے گا سوا پیروں کی آہستہ آواز کے۔ آیت مبارکہ سے پچھلی آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ بیان ہوا۔ ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے پہلی آیت کے اندر، کہ جس طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اسی طرح ہم گزشتہ جو اقوام اور حالات، ان کے حالات ہیں، وہ واقعات بھی ہم آپ کو سناتے ہیں جو کہ آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل بن جاتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے، مراد اس سے قرآن مجید ہے جو کہ نظام زندگی، نظام حیات ہے۔ آگے فرمایا جو کوئی اس نصیحت نامے سے، اس قرآن سے، اس کتاب سے منہ پھیر لے گا، اعراض کرے گا، وہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا ہوگا، اور پھر وہ اس دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور قیامت کے دن جب سور پھونک دیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم گناہ گاروں کو گھیر لیں گے اور پھر ہم انہیں لے کر آئیں گے، اور یہ لوگ سب جو ہے وہ نیلی آنکھوں والے خوفناک شکلوں والے ہوں گے، اور یہ آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بس دنیا کے اندر 10 ہی دن رہے ہوں گے، اور ان میں ایک بہتر روش والا وہ اس کو کہے گا کہ تم دنیا کے اندر 10 دن نہیں بلکہ ایک ہی دن گزار کر آئے ہو۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اسی طرح کی ہے کہ وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جس کو چند گھڑیاں فرمایا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے قیامت کے دن ان بڑے بڑے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ انہیں اڑا کر پتنگوں کی طرح انہیں اڑا دے گا، روئی دھنکی ہوئی روئی کی طرح یہ اڑیں گے، اور زمین کو صاف میدان کر دیا جائے گا، اور اس دن کوئی نہ ہمواری اور کوئی اونچائی، کوئی ٹیلا، کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوگی۔ اور پھر فرشتوں کے پیچھے جو ان کو گھیر کر لانے والے ہوں گے وہ ان کے پیچھے چل پڑیں گے، اور انہیں چلنا ہی ہوگا، وہاں یہ اپنا ٹیڑھا پن نہیں دکھا سکیں گے جس طرح کہ دنیا کے اندر یہ ٹیڑھا پن دکھاتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی باتوں کی تکذیب کر دیا کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور انہیں تنگ کیا کرتے تھے۔ اور اس دن سب کی آوازیں دب جائیں گی، کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی سوا اس کے کہ آپس میں کھسر پھسر کر رہے ہوں گے، یا اس طرح کہ جس طرح پیروں کی ہلکی آواز چاپ کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آوازیں سنائی دیں گی، باقی کوئی آواز سننے میں نہیں آئے گی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن کریم سے اعراض کرنے سے کیا مراد ہے؟ آیت میں فرمایا گیا کہ جو کوئی اس نصیحت نامے سے یا قرآن سے اعراض کرے گا قیامت کے دن وہ گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ قرآن سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی تلاوت کی طرف دھیان ہی نہ کیا جائے، نہ قرآن پڑھنے کی فکر ہو اور نہ اس کے سیکھنے کی فکر ہو۔ یہ قرآن کو تو پڑھا جائے مگر اس کو صحیح پڑھنے کی کوئی فکر نہ کی جائے، الفاظ کو صحیح ادا نہ کیا جائے، یا صحیح پڑھے مگر بے دلی کے ساتھ اور بے پرواہی کے ساتھ پڑھے، اور قرآن کی جو عظمت اور شان ہے وہ دل کے اندر نہ ہو، یا قرآن سے کسی دنیاوی مال و متاع کا فائدہ اس کے سامنے ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے کی طرف بھی توجہ نہ ہو، یہ بھی قرآن سے اعراض کرنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے میں کوتاہی یا اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، یہ تو اعراض کرنے کا انتہائی درجہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔